انسان اگر شہزادی کونین کے عظمت کے حوالے سے اس حدیث پہ غور کرے تو اللہ کے رسول جو ارشاد فرما رہے ہیں کس سیدہ کے لیے، ان کے پاس منصب نہیں ہے. ابھی روکے رہیے گا، میں نے کہا منصب نہیں ہے، مگر منصب ہے. منصب نہیں ہے نبوت کے نام سے، منصب نہیں ہے امامت کے نام سے، مگر منصب ہے ولایت کے نام سے. منصب نبوت کی ایک عمر ہے. کتنی عمر ہے؟ کہ خدا نے 1,24,000 پر عمر مکمل کر دی. نبوت کا ختم ہو گیا، ختم نبوت. امامت کے منصب کی ایک عمر ہے. اس نے فیصلہ کیا تھا کہ 12 ہی بھیجے گا، نہ 12 سے کم اور نہ 12 سے زیادہ. وہ 1,24,000 نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. تو اس کی بھی عمر ہے، اس کی بھی عمر ہے. مجھے بتائیں ولایت کی عمر ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. اب یہ علماء کا دیا اور جملہ پیش کر رہا ہوں، میں تو طالب علم ہوں. خدا اپنے آپ کو نبی نہیں کہہ سکتا، وہ مرسل ہے، مرسل نہیں. اور رسول بھیجنے والا ہے، رسول ہو جانے والا نہیں. وہ امام بنانے والا ہے، خود امام نہیں. اگر اس نے اپنے لیے جس لفظ کو منتخب کیا اسے ولایت کہتے ہیں. اس منصب سے خدا نے سیدہ کو حجت قرار دیا. صلوات پڑھ لیں محمد. تو بغیر منصب کے صاحب علم ہونا ٹھیک ہے. نبی ہوتی تو پڑھی لکھی ہوتی، نبی تو نہیں ہے. امام ہوتی پڑھی لکھی ہوتی، امام تو نہیں ہے. جب نبی نہیں ہے، امام نہیں، پھر کیا ہے؟ آغائے وحید خراسانی کا جملہ مسجد اعظم میں قم میں معصومہ کے روزے پر ایام فاطمیہ کی ایک تقریر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ برزخ ہیں نبوت کبریٰ اور امامت کے درمیان. اگر سمجھ میں نہ آئے تو میدان مباہلہ میں دیکھ لیجئے. اللہ اکبر. ایسا برزخ ہیں کہ نبوت کو امامت سے جوڑے ہوئے ہیں. درمیان سے فاطمہ کو نکال لو تو نبوت کا ربط امامت سے سمجھ میں نہیں آئے گا. بات پڑھے محمد عالم. بات واضح ہو رہی ہے. تو اب بغیر منصب کے شہزادی منصب ولایت کے ساتھ اور اللہ کے رسول جملہ الفاظ کیا ہے؟ فاطمہ کون؟ روحی. فاطمہ کون؟ نفسی. فاطمہ کون؟ قلبی. فاطمہ کون؟ بضعۃ منی. 4 جملے. 5واں جملہ کون؟ ثمرۃ فؤادی، میوہ دل. لوگوں کو بڑی خواہش تھی، بہت غور کیجئے گا، یہ اپنی اپنی بیٹیاں رسول کے نکاح میں دینے کا فلسفہ کیا ہے؟ کچھ تو ثمر چاہتے تھے، جو ثمر نہ مل سکا. صلوات پڑھے محمد. کچھ ثمر چاہتے تھے. جب بغیر ثمر کے تو کوئی نماز نہیں پڑھتا. جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں بغیر مفاد کے سجدہ نہیں کر رہا آج میرے اور آپ کے جیسوں میں، تو بھلا رسول کے نکاح میں اپنی بیٹی کو بغیر کسی ثمر کے دیا ہوگا؟ کوئی تو ثمر ذہن میں ہوگا. اللہ اکبر. بہت غور کیجئے گا. اور جملہ میں نہیں کر رہا، یہ جملہ امام رضا علیہ السلام کا. ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو ہماری جدہ کو اللہ نے فاطمہ کیوں کہا؟ اور فاطمہ ہماری جدہ کا یہ نام سارے ناموں سے ہٹ کر ہے. کہا مولا آپ بتا دیجئے. اب تک جو ہم پڑھتے چلے آئے اپنے شیعوں کو بچانے والی
کل پڑھا آپ کی خدمت میں، جس کو علم سے خمیر کیا گیا ہو اسے فاطمہ بالعلم کہا گیا، جس کو تمس سے دور کیا گیا ہو خبث و حدث کے عنوانات میں اسے فاطمہ کہا گیا۔ استعمال ہوا بے کے ساتھ تو معنی الگ ہوئے، استعمال ہوا ان کے ساتھ تو معنی الگ ہوئے۔ یہ سارے معنی سمجھنے کے بعد امام فرماتے بالکل ایک نئی جہت، کیا نئی جہت مولا؟ خدا جانتا تھا کہ میرے حبیب کے گھر میں کون کون سی خواتین نکاح میں آئیں گی، اور میراث مصطفیٰ کو لینے کے لیے کس طرح کے معاملات پیش آئیں گے۔ خدا نے ان کی میراث کی طمع کو کاٹنے کے لیے اسے فاطمہ کہا ہے۔ جو ان کی میراث کی لالچ کو کاٹ دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بات پڑھے محمد والے کتاب کا حوالہ بحار الانوار کے اندر لکھا، پڑھ لیجیے گا، ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے۔ تو سیدہ کون؟ ثمرۃ فؤادی، سیدہ میوہ دل۔ اللہ اکبر۔ میوہ دل عام طور پر کہا جاتا ہے بیٹے کو۔ ابھی حدیث قصہ کی تلاوت، اور تلاوت کی جب بات آ رہی تو ہو سکتا ہے میری آواز آپ کے ذریعے سے کہیں اور تک پہنچے، تو میں دل میں خیال لے کر آیا تھا کل کہ جب میں نے حدود امام بارگاہ میں شہزادی کونین کی شبیہ روضہ کو دیکھا تو میرا دل چاہا کہ اگر انتظامیہ تمام لوگ مل کر ان مجالس کو مسجد میں منعقد کرنے کے بجائے اگر وہاں منعقد کریں تو میرا پیغام ہے آپ کے ذریعے سے جہاں تک پہنچے تو کم از کم یہ تو ہوگا اس بہانے سے ایام فاطمیہ ہم سب کے سب ابھی پہچانے جا رہے ہیں صرف ایک نام سے۔ ابھی نعرہ حیدری نہیں ہے، ابھی لبیک یا حسین نہیں ہے، میری اور آپ کی ابھی پہچان۔ اگر اسی وقت موت آ جائے تو مجھے اور آپ کو خدا اٹھائے گا این الفاطمیون، ابھی اٹھائے گا مجھے کس نام سے؟ این الفاطمیون۔ کہاں ہے فاطمہ کا دن منانے؟ بات پڑھے محمد والے، یہ پیغام ہے کہ اگر باقی جانا مشکل ہے، مدینہ کے حالات سازگار نہیں آپ کے لحاظ سے، میرے لحاظ سے، یہاں بنا ہوا ہے نا، کس لیے بنایا گیا؟ زیارت کے لیے۔ اگر ان ایام کی مجالس کو وہاں منتقل کیا جائے، اور اگر ہو سکے تو 3 جمادی ثانی کو اسی ذریعہ مقدس کی شبیہ سے جلوس فاطمہ برآمد ہو اور واپس پلٹ کے اسی شبیہ عہدہ پر اختتام پذیر ہو مثل عاشور کے، تو شاید کہ ظہور امام کی طرف ایک قدم ہم آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اب آئیے، تو درمیان میں میرے اپنے ذہن کا ایک جملہ آ گیا تھا، ہم پڑھ رہے تھے بات ثمرۃ قلبی، ثمرۃ فؤادی، قلبی کہہ سکتے ہیں۔ شہزادی کونین نے اپنے دونوں بیٹوں کو وہ علیہ السلام جب داخل ہوئے گھر میں، امام حسن علیہ السلام ماں کو سلام کیا، اپنی ماں کہہ کر آپ نے جواب دیا وہ علیہ السلام۔ بعض نسخوں میں مولا حسن کے لیے لفظ یا ولدی نہیں ہے، وہ علیہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، جبکہ مولا حسین کے لیے وہ علیہ السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی۔ نسخوں کی بحث چھوڑ دیجئے، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ نور و عینی یا قرۃ عینی، آنکھوں کی ٹھنڈک اور میوہ دل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا میوہ دل فاطمہ زہرا ہے۔ تو قلب بھی وہ، نور کا ٹکڑا بھی وہ، میوہ دل بھی وہ۔ اس کے بعد بہت غور کیجئے گا، فرمایا وہ نور و بصری، میری بصارت کی روشنی۔
سیدہ وہ کہ جس کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں. ارے جس کو دیکھتے ہیں نور بصارت سے دیکھتے ہیں. صحابی کو دیکھیں تو نور بصارت سے دیکھتے ہیں. کسی ازواج مطہرات کو دیکھیں تو نور بصارت سے دیکھتے ہیں. اگر نور بصارت فاطمہ زہرا ہو تو صحابیت محمد تک پہنچ نہیں سکتی جب تک فاطمہ پر ایمان نہ ہو جائے. ازواج مطہرات خیر پر آ نہیں سکتی جب تک کہ فاطمہ سے عشق نہ ہو جائے. صلوات پڑھے محمد. اچھا بات یہ کہ مسلمانوں نے بڑے عمدہ کام کیے ہیں اس حوالے سے. خوب حدیثیں بنائی ہیں اور ایسی بنائی ہیں کہ جہاں موقع ملا گنجائش تھی نا. فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. تو اب گنجائش نکال لی گئی کہ اب ہم کیا بنائیں کسی کو کہ چلو دیوار بنا دو، کھڑکی بنا دو، چھت بنا دو، پرنالا بنا دو. اس حدیث میں اللہ کے رسول نے آپشن چھوڑا ہی نہیں. پیغمبر کون ہیں؟ آپ روح کے ساتھ ہیں، آپ نفس کے ساتھ ہیں، آپ قلب کے ساتھ ہیں، آپ کے نور کے حصے ہیں. آپ نے ہر ایک مقام پر فاطمہ کو بٹھا دیا. کوئی آپشن کسی کے لیے چھوڑا ہی نہیں. فاطمہ میری روح، میرا نفس، میرا قلب، میرا نور کا ٹکڑا. پھر فرمایا میرا میوہ دل، میری آنکھوں کی روشنی. کتنے ہو گئے؟ 6 جملے ہو گئے، 6 ہو گئے. اب آگے چلیے. یہاں بات ختم نہیں ہوئی. فاطمہ کون؟ اللہ کے رسول نے پھر ارشاد فرمایا فاطمہ شجنتی. شجنا کیا ہے؟ شجنا کہتے ہیں رحم کو. رحم رشتہ داریوں کے آپس کے جکڑے ہوئے خدا کی بناوٹ کو. بہت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے ورنہ پہ پوری سائنسی لاجک لانی پڑے گی کہ رحم، صلہ رحم کیا ہوتا ہے. وہ پیغمبر نے بتایا کہ میرے سے جو رحم کا تعلق رکھے گا اس کا رشتہ فاطمہ سے ہو تو شجنا ہے، اگر فاطمہ سے نہیں تو پھر پرایا ہے، محمد کا نہیں. اللہ اکبر. آخری جملہ وَأَنَا مِنْهَا، میں فاطمہ سے ہوں، وَحِيَا مِنِّي، اور فاطمہ مجھ سے ہیں. پورا راستہ اللہ کے رسول نے 8 جملے بیان کر کے بند کر دیے. اب سیدہ کو پہچاننے کے لیے ایک حدیث کافی ہے، ایک جملہ. علم کے اعتبار سے بھائیے، ہم نے شروع میں بات کہی تھی، اس شہزادی نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کلام کون سا کیا؟ شہزادی کونین نے سب سے پہلا کلام کیا کیا؟ پہلی بات تو یاد دلا دوں کہ شہزادی کونین کے ولادت باسعادت، صرف ولادت نہیں، ولادت باسعادت، ولادت پربرکت، ولادت با نسب و کرامت. شہزادی کی آمد اور 4 خواتین آپ کے ماں کی خدمت کے لیے پہنچی ہیں. اور یہ 4 خواتین کون ہیں؟ اپنے زمانے کی منتخب ہیں. مریم بھی آئی ہیں، آسیہ بھی آئی ہیں، سارہ بھی آئی ہیں، اور ام کلثوم بھی آئی ہیں. 4 بیویاں ہیں، ایک ام کلثوم، ایک سارہ، ایک جناب مریم اور ایک جناب آسیہ. بعض نے لکھا کہ 4 کے نام میں اختلاف، 4 بیویاں آئی ہیں اور 4 کونوں پر آ کر بیٹھ گئے. آپ ایک کوثر سے بھرے ہوئے 10 ابریق پہنچے، جنت سے لباس خاص پہنچا. شہزادی کو آغوش میں لیتے ہوئے کیا کیفیت تھی. اللہ
میں کہتا ہوں جس کی بیٹی کا مقام یہ ہو، کیا خود مصطفیٰ کے دل اور سینے کو چاک کر کے دل کو پاک کیا گیا ہوگا؟ دو سفید پالچوں میں لپیٹا گیا شہزادی کو، آب کوثر سے جس میں مقدس کو معطر کیا گیا. بات کو پلٹ دیتا ہوں، کوثر کو کوثر سے ملا کر، کوثر کو کوثر سے ملا کر سمجھا دیا کہ دیکھو اگر یہ کوثر نہ ہوتی تو کوئی کوثر کا ہی نہ ہوتا. الواد پڑھ لیں محمد والے.